وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں نہیں کہا گیا ہے۔ بزرگوں کے نام پہ، نبیوں کے نام پہ، اچھے لوگوں کے نام پہ، نیک لوگوں کے نام پہ وہ کام کرتے ہیں جبکہ ان نیک لوگوں نے انہیں یہ نہیں کہا۔ مثلا رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے، درگاہ شاہ نورانی اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، خدا رسیدہ شخصیت ہے، ہرگز ان کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ ان کے درگاہ پر آ کر کوئی روزہ توڑے، ہرگز ان کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ان کے درگاہ پر آ کر کوئی چرس کی سوٹیں لگا دے، ہرگز ان کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ درگاہ پر آ کر کوئی رقص کرے، ہرگز ان کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ درگاہ پہ آ کر اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کے کام کرے۔ ہے یہ کام؟ یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا اللہ کے ولی کا۔ لیکن آج ان کے جو جانشین ہیں، گدی نشین ہیں، رمضان شریف کے مہینے میں آپ جائیں، وہاں آپ کو رمضان شریف کا مہینہ معلوم ہی نہیں ہوگا۔ ہوٹلیں ہیں، کھانا پینا ہے، چرس کی سوٹیں ہیں، رقص ہے، سرود ہے، حضرت جی کا میلہ ہے، اور زائرین مرد عورتیں بے پردگی۔ کیا یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے؟ ہرگز اللہ والوں کی تعلیم نہیں ہے، اور نہ اہل سنت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جو بد عقیدہ لوگ ان کے خرافات کو اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ ہے، اہل سنت کے یہاں وہ ہے، ہرگز نہیں ہے۔ عوام الناس کو اگر عوام الناس کے کام کو اہل سنت کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ خرابیاں ہر فرقے، ہر مسلک میں موجود ہیں۔ ان کے عوام میں بہت سارے غلطیاں موجود ہیں، تو ان کے پیشوا اور ان کے مدرسین، ان کے علماء، ان کے معلمین کی طرف ان باتوں کو منسوب کرنا عیب نہیں دیتا۔ اسی طرح عوام الناس کے غلط کاریوں کو مسلک حق اہل سنت کی طرف منسوب کر کے اہل سنت کو برا کہنا، بدعتی کہنا، اور جناب پیر پرست، قبر پرست کہنا، ناجائز کام کرنے والا کہنا انتہائی زیادتی ہے۔ یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفعلون، وہ ناخلف لوگ جو برے جانشین بنے، وہ کام کرتے ہیں ما لا یؤمرون، انہیں نہیں کہا گیا، انہیں حکم نہیں دیا گیا، کسی بزرگ نے انہیں اپنے مریدوں کو یہ نہیں کہا۔ قلندر شہباز کی درگاہ میں آپ جائیں، ان کی تعلیمات یہ ہرگز نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں جائیں، ہرگز یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ رب العالمین کی پہچان کرواتے تھے، وہ تو اللہ رب العالمین سے ملوا دیتے تھے، وہ عارف باللہ تھے، انہوں نے سب کچھ اللہ رب العالمین اور اللہ کے محبوب کے نام پر قربان کیے بیٹھے تھے، تو ان کا یہ ہرگز حکم نہیں ہے۔ جانشین جو برے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ان کا خود ذمہ دار ہیں۔ فرمایا فمن جاہدہم بیدہ، ایسے برے جانشین اگر کوئی ناجائز کام کو بزرگوں کے نام سے منسوب کر کے شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کو بڑھانا چاہیں، تو فرمایا فمن جاہدہم بیدہ، کوئی شخص اپنے ہاتھ کی قوت سے جہاد کر کے ان برے جانشینوں کو نیک لوگوں کی جگہوں پر برے کام کرنے سے روکے، فہو مومن، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ اس لیے کرنے نہیں دے رہا کہ یہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی تعلیمات نہیں ہے، میں اس کے جانشین کو یہاں غلط کام کرنے نہیں دوں گا۔ اس پر اگر وہ تحریک چلا کر اس کام میں روکنے پہ کامیاب ہو جاتا ہے تو نبی کریم نے اسے کہا کہ وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے ان کے خلاف زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ یعنی علماء عوام کو بتائیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ کسی جگہ پر اگر غلط کام ہو جائے تو اس کو غلط کہہ کر لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ ہرگز نیک لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص اپنے دل کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے۔ یعنی ہر مسلمان کسی جگہ بھی دیکھے کہ غلط کام ہو رہا ہے، کسی درگاہ پر، کسی اچھے مقام پر، کسی مسجد میں، کسی درسگاہ میں، اس کے برے جانشین نے وہ برا کام ایجاد کر دیا، اب وہ دیکھنے والا ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، چونکہ حاکم وقت نہیں ہے، قوت کی پاور اس کے پاس، قانون نہیں ہے، نہیں روک سکتا، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا اس لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، دلائل اس کے پاس نہیں ہے، یا کمزور آدمی ہے، اگر زبان سے بولے گا تو علاقے کے لوگ اس کے دشمن اور مخالف بن جائیں گے، زبان سے بھی نہیں بول سکتا، لیکن وہ دل میں ان چیزوں کو غلط سمجھتا ہے، ان میں شریک نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا، بس گوشہ نشین ہے۔ حضور نے فرمایا فہو مومن، وہ بھی مومن ہے۔ پہلا کام طاقتور کا ہے، حاکم وقت کا ہے کہ وہ برائی کو روکے اپنے ہاتھ کی قوت سے، قانون کے ذریعے۔ دوسرا کام ہے علماء کا، زبانی دلائل سے اس چیز کو روکیں۔ تیسرا کام ہے عوام مسلمان مومن کا کہ وہ دل میں اس کو برا سمجھ لے، وہ یہ نہ کہے کہ اب درگاہ شریف کا جانشین منصوب ہے، وہ تمام برائیوں کا مجسمہ ہے، ہم ان کی دعوتیں کر رہے ہیں، ان کے پیر پکڑ رہے ہیں، فلاں سائیں درگاہ کا جانشین ہے یہ،
اب درگاہ کا جانشین تو ہے، درگاہ والا تو صاحب کمال ہے، درگاہ والا تو جو صاحب مزار ہے وہ قابل تعظیم اور تکریم ہے، لیکن جس نے وہاں بیٹھ کر اس درگاہ کو ایک صنم قدا بنا دیا ہے، اب اس کی تعظیم اور تکریم کیا اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو ایک شیطان بن کر مسلط ہو گیا، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے کے نام پر وہ اپنا پیٹ پال ہے، وہ ہرگز قابل تعظیم اور تکریم نہیں ہے، چاہے وہ کسی نہ کسی درگاہ شریف کا جانشین ہو جائے، مجاور ہو جائے۔ اس کے مجاور ہونے سے، اس کے نیک نامی سے، اس کے نیک اعمال تکریم اور تعظیم کے باعث بنیں گے۔ اگر وہ سریعام برائی کا ارتکاب کر رہا ہے تو کسی درگاہ کے ساتھ جانشینی کی منسوب ہونے کو کوئی تکریم نہیں، اگر کرے گا تو یہ دین کی توہین ہے، یہ دین کی توہین ہے۔ اگر بے دین کی تعظیم کریں گے یہ دین کی توہین ہے، بدعتی کی تعظیم کریں گے یہ دین کی توہین ہے۔ اس پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، یہ اللہ رسول کے ناراضگی کا سبب ہے۔ آپ اس کی تعظیم اور تکریم کریں گے وہ برائی میں دلیر ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ میری عزت ہے، میں جو بھی کروں گا مجھے لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا، اس کو توفیق نہیں ملے گی کہ وہ اپنا اصلاح کر لے۔ اگر آپ ان سے لا تعلقی کریں گے، اس کی تعظیم اور تکریم روک دیں گے، اس کی دعوتیں کرنا بند کر دیں گے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ میرے عقیدت مند لوگ اب مجھ سے پیچھے اس لیے ہٹ گئے ہیں کہ میرے کام غلط ہیں، میں اپنی اصلاح کروں، اپنے آپ کو سنوار دوں۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، اگر کوئی دل میں بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس کوئی ایمان ہے۔ حبۃ خردل، ایک رائی بھر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یعنی وہ مومن ہی نہیں ہے جو برائی کو برا نہ سمجھے، یا برائی کو ثابت کرنے والے، دلائل دینے والے لوگوں سے بغض اور حسد رکھنا شروع کر دے کہ کیوں انہوں نے فلاں درگاہ کے غلط کام کو غلط کیوں کہا، جیسے ہمارے ہاں عوام الناس میں موجود ہے۔ اتنے عقیدت میں اندھے ہیں، یہ تمام درگاہیں اور مزارات ان کے جانشین بعد میں ہیں، مصطفیٰ کریم کی تعلیم پہلے، رسول کریم کی تعلیم پہلے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو روک رہے ہیں، قرآن روک رہا ہے، تو مقدم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، نہ کہ بعد والے برے جانشین کی تقلید۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔